بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بی بی کی جو مشہور عمل ہے وہ تسبیح ہے، بی بی کی تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ جو بی بی کی تسبیح ہے نا، یہ نماز کے بعد ہی پڑھنے کی نہیں، نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد تو ضرور پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ قبولیت ہے نماز، ایکسپٹینس آف یور پریئر، یہ تسبیح زہرا سلام اللہ۔ اور یہ نہیں کہنا جلدی جلدی ختم کرو، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان، 1 منٹ کی تسبیح آدھے منٹ میں ختم کر لو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جتنا آہستہ پڑھو گے، جتنا سوچ کے پڑھو گے، سمجھ کے پڑھو گے، اور یہ تسبیح لے کے پہلے مت پڑھو۔ جو امام بارگاہوں میں مسجدوں میں تسبیح لگی ہوئی ہے نا، اس کو چیک کرو برابر ہے، 100 دانے برابر ہے، 34 33 ہے، یا ہاتھ پہ پڑھ لو، ہاتھ پہ، کوئی مشکل نہیں، لیکن پڑھو ہاتھ۔ یہ تسبیح صرف نماز کے وقت تو کام آتی ہے، قبولیت نماز ہے، تمہاری ہر پریشانی سے دعا مانگنے سے پہلے یہ تسبیح پڑھو۔ لڑکی روز اگر اپنے رشتے کے لیے، خواتین کی مجلس ہے اس لیے میں یہ عمل دے رہا آپ کو، اپنے رشتے کے لیے، اپنے رشتہ، یعنی لڑکی کو کوئی اچھا مولا علی کا چاہنے والا چاہیے، اس کا رشتہ نہیں آ رہا، تو وہ خود تسبیح پڑھے اور پڑھ کے بیوی کو بولے کہ بی بی یہ آپ کس سے منسوب ہے، یہ تسبیح آپ کو اس تسبیح کا واسطہ، آپ میرے لیے اپنا ایک غلام امام علی کا غلام عطا کرو، تو پھر دیکھو کہ کیسا عطا ہوتا۔ لیکن آپ یہ نہیں بولنا کہ مجھے ماڈرن چاہیے، مجھے سمارٹ چاہیے، مجھے ہینڈسم چاہیے، ہینڈسم ہو، سمارٹنس ہو۔ ایک چیز ضرور بولنا کہ مجھے جاہل نہیں چاہیے، مجھے پڑھا لکھا چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے۔ یہ دعا مت کرو کہ مجھے بہت پیسے والا ہو، اس لیے کہ حسن، غور سے سنو، حسن اور پیسہ دونوں فنا ہونے والی ہے، دونوں ختم ہونے والا، باقی رہنے والا نہیں۔ امام علی سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے یا کس لڑکے سے شادی کرنا، تو امام علی نے کہا تھا کہ لڑکی میں کبھی بھی بیوٹی یعنی حسن اور پیسہ نہیں دیکھنا۔ تو راوی نے کہا کہ مولا حسن نہ دیکھیں، پیسہ نہ دیکھیں، تو پھر کیا دیکھیں؟ تو امام علی نے کہا تھا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی، ختم ہونے والی۔ آج حسین ہے، کل ختم ہو جائے گا حسن، آج اس کے پاس پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا۔ کہ پھر دیکھو کیا کہ نسلی طہارت دیکھو اور تقویٰ دیکھو۔ تو اگر یہ دو چیزیں رہیں گی نا، تو تمہاری، اس لیے کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے، ایک جنریشن سے شادی کر رہے، اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے۔ آج اگر ہمارے پرابلمز ہیں، آج ہمارے اگر مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو جسٹ بیکاز کہ ہم یہ ٹیک کیئر نہیں کر رہے کہ ہم کس گھر میں اور کس جگہ پہ شادی کر رہے ہیں۔ بہرحال میرا ٹاپک شادی نہیں ہے، میں خالی آپ سے یہ بول رہا کہ بی بی کی یہ جو تسبیح ہے نا، تمہارے رزق کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ روز صبح میں ایکسٹرا تسبیح پڑھو، صبح میں جب دن سٹارٹ کرے نا، اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے رزق کے لیے، اپنے بچوں کے رزق کے لیے۔ دنیا میں میں نے جہاں یہ تسبیح بتائی، آپ یقین کرو اس کو اتنا فائدہ ہوا، بیماریوں سے بچا اور رزق کھلا۔ تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے بولنا، پروردگار تجھے تسبیح زہرا کا واسطہ، میری اس تسبیح کی وجہ سے تو میرے رزق کو کھول دے، میرے شوہر کے رزق کھول دے، میرے بچوں کے رزق کو کھول دے۔ چوتھی چیز، یہ تسبیح جب تم آرام باغ میں جانا نا، آرام باغ میں جا کے جب سورہ پڑھنا، یاسین اور سورہ ملک جب پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ یہ تسبیح بھی ضرور پڑھنا۔ کیوں پڑھنا تسبیح؟ یہ اگر تم نے آرام باغ میں جا کے مردوں کے سامنے، قبرستانوں میں جا کے اگر تم نے یہ تسبیح پڑھی اور تم نے یہ دعا کی کہ پروردگار تسبیح زہرا کا واسطہ، میرے باپ ماں بھائی بہن جتنے آرام باغ، رحمت آباد، وہاں محفل مصطفیٰ یا پوری دنیا میں جتنے لوگ اپنے اپنی خبروں میں آرام کر رہے، تو اس کو اس تسبیح کا فائدہ پہنچا دے۔ دوستو تم یقین کرو، یہ تسبیح اتنی چھوٹی تسبیح ہے لیکن تمہاری زندگی کو بدل دے گی۔ جو زندہ ہے اوپر، جو زمین کے اوپر ہے، ان کی زندگی کے ساتھ اللہ اس تسبیح کی برکت، زمین کے اندر جو لوگ آرام کر رہے، جو مجبور ہے، جو ہیلپ لیس ہیں، کہ جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اگر تم نے تسبیح کا تحفہ ان کو بھیجا تو ان کا اندھیرا ختم ہو کے نور آتا، ان کی پریشانیاں ختم ہو کے رحمت آتی۔ جیسے دنیا میں رزق ملتا، جیسے دنیا میں لوگوں کی پریشانیاں اس تسبیح زہرا کی وجہ سے دور ہوتی، اسی طرح مرنے والوں کی بھی ساری پریشانیاں اس تسبیح زہرا کی وجہ سے پوری ہوتی۔ تو کوشش یہ کرو کہ بی بی سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو، اتنا مضبوط رکھو، اتنا بی بی کو راضی کرو۔ اس لیے کہ معصوم کا جملہ میرا جملہ نہیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے تمام علماء یہ لکھتے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ، سب سے بڑا واسطہ حسین کی ماں کا واسطہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ مظلوم ترین خاتون ہے کہ اگر اس بی بی کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں تم دے دو تو اللہ ساری تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد